اچھا، ہر قانون کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، لیکن سوچئے کیا ہو اگر انصاف کے لیے بنایا گیا کوئی قانون ہی انصاف کی راہ میں ایک رکاوٹ بن جائے۔ آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی دلچسپ کیس کا تجزیہ کر رہے ہیں جہاں ایک قانونی حق کو مبینہ طور پر غلط استعمال کیا گیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے معاملے کے مرکز میں ہے۔ یہ ایک بچے کی حوالگی کا مقدمہ تھا جس نے ایک جج کو ایک انتہائی مشکل فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک والد اور والدہ کے درمیان اپنے بیٹے کی تحویل یعنی کسٹڈی کو لے کر ایک تنازع چل رہا تھا۔ کیس کی کارروائی کے دوران ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جب والد والدہ سے جھرا کر رہے تھے یعنی کراس ایگزامینیشن کر رہے تھے تو گارڈین جج نے اچانک مداخلت کی اور والد کا یہ حق ہی ختم کر دیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی نیا مقدمہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی تقریباً 4 سال سے عدالتی نظام میں چل رہا تھا، یعنی ایک لمبا کھینچتا ہوا پروسیس۔ تو یہ معاملہ پہنچا لاہور ہائی کورٹ، جہاں کہانی کے دو بالکل مختلف رخ سامنے آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کیا دلائل پیش کیے گئے۔ یہاں معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف والد اپنے بنیادی قانونی حق کا دفاع کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف والدہ کا موقف تھا کہ اسی حق کو انصاف میں تاخیر کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ والد کی قانونی ٹیم نے اس بات پر بہت زور دیا کہ بھائی کسی گواہ سے سوال کرنا ایک منصفانہ ٹرائل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو قانون میں بہت گہرائی تک شامل ہے۔ اب ہائی کورٹ کے جج نے سوچا کہ چلو حقائق کو دیکھتے ہیں، یہ جرا آخر کتنی لمبی تھی، کیا یہ واقعی ضرورت سے زیادہ تھی؟ اس کا جواب جب عدالتی ریکارڈ سے ملا تو وہ کافی حیران کن تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ والدہ کو 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 11 مختلف تاریخوں پر جرا کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور اس لمبی کارروائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 51 صفحات پر مشتمل ایک ٹرانسکرپٹ۔ مطلب یہ صرف چند سوالات نہیں تھے، یہ تو ایک پوری کتاب بن چکی تھی۔ اب اس 51 صفحات کو پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے کیس کا حوالہ دیا جہاں صرف 24 صفحات کی جرا کو ہی انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا تھا۔ یہاں تو معاملہ اس سے دگنا تھا۔ تو جج کے لیے تشویش کی بات صرف جرا کی لمبائی نہیں تھی، بلکہ جس انداز میں یہ کی جا رہی تھی، ٹکڑوں میں اور غیر ضروری طور پر لمبی، وہ اصل مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جج نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر صرف جراح کے حق کو نہیں دیکھا بلکہ فیملی قانون کے اصل مقصد اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، جرا کا مقصد سچائی تلاش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اسے لامتنائی سوالات کے پیچھے چھپانا یا کسی گواہ کو پریشان کرنا۔ عدالت نے ایک بہت طاقتور مثال کا حوالہ دیا جس میں جج کے فرض پر زور دیا گیا ہے کہ وہ گواہوں کو کسی بھی قسم کی دھمکی یا تذلیل سے بچائیں تاکہ لوگ عدالت میں گواہی دینے میں خود کو محفوظ محسوس کریں۔ یہ ساری باتیں خود فیملی کورٹ ایکٹ کے بنیادی مقاصد سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ قانون بنایا اس لیے گیا ہے کہ معاملہ تیزی سے حل ہوں، 6 مہینے کے اندر فیصلے ہوں اور صرف اہم حقائق پر بات ہو، فضول یا توہینہ میں سوالات سے گریز کیا جائے۔ فیصلے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ججوں کا کام صرف خاموش تماشائی بنے رہنا نہیں ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ فعال طور پر مداخلت کریں اور ایسی غیر ضروری تاخیر کو روکیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ اپنے حتمی نتیجے پر پہنچی۔ والد کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ہائی کورٹ نے مانا کہ نچلی عدالت کے جج کا مداخلت کرنا اور جراح کو روک دینا بالکل درست اقدام تھا۔ تو اس سب سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی قانونی حق لامحدود یا ایبسولوٹ نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ایک حق کو انصاف کے عمل کو ہی ناکام بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اپنا مقصد اور اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ کیس ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی عدالتی نظام افراد کے حقوق اور فوری انصاف کی اجتماعی ضرورت کے درمیان ایک نازک توازن کیسے قائم کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا دنیا بھر کی عدالتوں کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ Legal Bridge LLP, your bridge to justice, protecting your future every legal step of the way. Contact us today.